سرزمین پاکستان میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے قریب ایک قدیم گاؤں گولڑا، جس کا نام گولڑا قوم سے مسنوم ہے، لیکن اللہ کے مقبول بندے پیر مہر علی شاہ کی آمد سے یہ شہر گولڑا سے گولڑا شریف ہو گیا۔ یہاں کے ذرے ذرے میں سمائی ہے پیر مہر علی شاہ کی یادیں، یہاں کی فضاؤں میں بسی ہیں ان کی رحم و کرم کی خوشبو۔ پیر سید نذر الدین گیلانی رحمہ اللہ پیر نصیر الدین کے والد تھے۔ ان کے گھر میں یہ چراغ 14 اپریل 1859 کو سوموار کے دن رونق افروز ہوا۔ ملک بھر سے عقیدت مند اور زائرین یہاں پر آتے ہیں اور اپنی مرادیں اپنے رب سے مانگتے ہیں ان کے نیک وسیلے سے۔ مزار کے احاطے میں ہی ایک خوبصورت مسجد ہے جو اسلامی فن تعمیر میں سے ایک ہے۔ اس دربار کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے۔ گولڑا شریف کی پیر مہر علی شاہ نے یہ دربار ان کا ہے، تو اس نسبت سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ اچھا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے آباء و اجداد بھی یہیں پہ ہی آباد تھے۔ بیسیکلی یہ امبالہ سے تشریف لائے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا جان، ان کا نام حضرت، دونوں بھائی وہ تشریف لائے تھے، حضرت پیر سید روشن دین شاہ صاحب اور حضرت پیر سید رسول دین شاہ صاحب۔ پھر ان کے صاحبزادے حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جی سید غلام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار شریف بھی یہی ہے۔ پھر حضرت قبلہ پیر سید نذر الدین شاہ صاحب المعروف اجی جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار شریف بھی یہی، یعنی یہ نسل در نسل کئی پشتوں سے یہ خاندان یہیں پہ آباد ہے، اور ان کی ہر نسل میں اب گراں قدر خدمات رہی ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہستی حضرت اعلیٰ سیدنا مرشدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیسیکلی زیادہ تر تو مشہور آپ کا واقعہ ایک قادیانی، مرزا قادیانی سے مناظرے والا، اور دوسرا وادی ہمراہ والا جو ہے وہ آج کل مشہور ہے۔ لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت برٹش گورنمنٹ کے دور میں ہر اس فتنے سے ٹکر لی جس کا علمی رد کرنا وہ ضروری تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا جو کارنامہ سر انجام دیا، جس کی وجہ سے آپ کو مامور من الرسول کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو مامور کیا گیا، حکم ارشاد فرمایا گیا، آپ یہاں پہ گولڑا شریف میں وہ جگہ موجود ہے آپ کی رہائش کا، سامنے وہ پتھر بھی موجود ہے، آپ وہاں پہ عبادت میں مصروف تھے۔ جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت کو حکم فرمایا کہ مرزا جو ہے وہ تعویل کی کینچیوں سے میری حدیث کو کتر رہا ہے اور آپ اس کا وہ رد فرمائیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا مقابلہ کیا، یہ سن 1900 کی بات ہے، اور پھر اس کا یہ علمی تحریری مقابلہ ہوا۔ حضرت کی کتب موجود ہیں، حضرت نے 3 کتب رد قادیانیت میں تصنیف فرمائی، اور یہ مناظرہ لاہور میں طے ہوا تھا، وہاں پہ بھی وہ مرزا نہ آیا، پھر آپ نے یہ سیف چشتیائی یہ کتاب موجود ہے، اس کے علاوہ یہ شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح یہ کتاب پڑھی ہے۔ یہ 2 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، ایک ہدیۃ الرسول کتاب آپ نے تصنیف فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی تقریباً 8-9 کتب اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ عقیدت مند کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ یہاں پہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی درگاہ مانی جاتی ہے کہ اوورآل جو بڑی درگاہیں ہیں اس میں یہی مشہور ہوتا ہے کہ پورے ملک سے لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ایسی درگاہ ہے کہ یہاں پہ پوری دنیا سے جو ہے وہ پورے سال میں لوگ حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور اپنے وہ جو معاملات ہیں یہاں پہ آ کے وہ عرض کرتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف وہ منتوں والا اور یہ وہی چکر نہیں، یہ آپ کے سامنے یہ ان کی علمی کام موجود ہے، اور یہ علمی لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور درگاہ ہے۔ ایون کہ لوگ کئی اسلام آباد کو نہیں جانتے کہ یہ پاکستان کا کیپٹل ہے، لیکن گولڑا شریف کو لوگ دنیا میں جانتے ہیں۔ کہ پیر مہر علی کا کیا رشتہ تھا پیر نصیر الدین سے؟ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں حضرت پیر سید غلام محی الدین المعروف باپو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے صاحبزادے حضرت سید غلام معین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کے پڑپوتے ہیں رشتے. تو اس ٹائم جو گدی نشین پیر صاحب ہیں ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام حضرت پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی دامت برکاتہم العالیہ. یہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے سرمایہ ہیں. یہاں پر دور دراز سے آنے والے عقیدت مندوں اور زائرین کے رہائش کا بندوبست بھی موجود ہے. لوگ یہاں پر رات گزارتے ہیں اور اگلے دن واپس چلے جاتے ہیں. اور یہاں پر لنگر غوثیہ کا انتظام جو کہ آج سے کئی ہزار سال سے ہو رہا ہے آج بھی جاری و ساری ہے. ہزاروں لوگ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور اس کو شفا سمجھ کر بھی کھایا جاتا ہے. شعر ہے ایک کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. کہ طریقت کا یا تصوف کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تسبیح پکڑ لیں یا جبہ پہن لیں یا دستار باندھ لیں. یعنی آپ اپنے ظاہر پر توجہ کریں لیکن باطن کو چھوڑ دیں. جبکہ تصوف جو ہے وہ یہ ہے یا طریقت کا راستہ بجز خدمت خلق کے اور کوئی نہیں ہے.